پاک فوج نے آرمی چیف کی سربراہی میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ امید ہے فتنہ الخوارج دم توڑ جائے گا اور ملک میں دوبارہ امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کرم میں دواؤں اور اشیاء خورونوش کی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ امید ہے کرم میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا اور فریقین مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا، اس سے اسمگلنگ کا خاتمہ اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ سندھ میں نیشنل ہائی وے کے منصوبوں کے لیے صرف 4% بجٹ رکھنے پر سندھ کا وفاق سے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق کو خط میں لکھا، NHA کے 105 منصوبوں میں سے سندھ کے لیے صرف 6 رکھے گئے، جبکہ پنجاب کے لیے NHA کے 33 منصوبے اور 38% بجٹ رکھا گیا۔ خیبر پختونخوا کے لیے 17%، بلوچستان کے لیے 23% فنڈز رکھے گئے۔ رواں سال 708 ارب کے منصوبے پنجاب کے لیے تجویز کیے گئے، جن کے لیے 62 ارب بجٹ مختص کیا گیا، جبکہ سندھ کے لیے صرف 78 ارب کے منصوبے تجویز کیے گئے اور صرف 7 ارب روپے رکھے گئے۔ خیبر پختونخوا کو اس کے حصے کا پانی ملے تو صوبہ ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ AP میں پانی کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹانک DI خان کو ہاتھ میں پانی سے زمینیں آباد ہوں تو خوراک برآمد کر سکتے ہیں۔ گندم کا سیزن آنے پر پنجاب سے بابو کھڑا ہو کر کہتا ہے گندم بارڈر کراس نہیں کرے گی۔ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوال۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے۔ بانی PTI سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا انکشاف، کہا بانی سے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، مگر بانی کلیئر ہیں، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ARY نیوز کو انٹرویو میں بیرسٹر سیف نے کہا حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ PTI کو انگیج کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ 26 نومبر کو سنگجانی والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ بڑھ جاتا، مگر بشرا بی بی نہیں مانی۔ بشرا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کی 13 مقدمات نے 7 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور۔ ATC اسلام آباد کا آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ جج طاہر عباس اپرا نے بشرا بی بی سے مکالمے میں کہا تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے۔ جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے، اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ بشرا بی بی نے کہا بانی PTI اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا۔ ٹرائل کے دوران ججز کو بیمار ہوتے دیکھا۔ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں۔ بانی PTI جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں FIA نے تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی۔ سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر افضل نیازی کریں گے۔ JIT میں 2 افسران اینٹی کرپشن سرکل سے بھی شامل۔ سب انسپیکٹر کاشف ریاض آوان اور شمس خان ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 1 گھنٹے میں نمٹائے جانے والے کیس میں ججوں نے 10 سال لگا دیے۔ ججز تو نالائق ہیں، وکلا تو نالائق نہ بنے۔ مقدمات کے التوا اور بروقت فیصلے نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے جج گزرے ہیں، زیر التوا مقدمات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، عوام کا کیا قصور ہے؟ ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 سے زائد پیشیاں ہوئیں، عدالت اور عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ عدالت نے 10 کنال 16 مرلے کے انتقال کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا۔
پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں. بہت اچھا ہوا کہ کل فیصلہ نہیں سنایا گیا. فواد چودھری کا کہنا ہے جیل بانی کاٹ رہے ہیں, عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں. اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. سابق پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ حقیقت ہے کہ امریکی فیصلے پاکستان پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں وہ امریکہ کی جانب نہیں دیکھ رہے. کہ بلاول صاحب کے جو تفاضات ہیں, پیپلز پارٹی کے جو تفاضات ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے اور پرائم منسٹر اس کو فوکس کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ نہ ہو کہ پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. وزیر اعظم کو بلاول بھٹو کے تحفظات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں اور سسٹم, جمہوریت اور دونوں جماعتوں کا نقصان ہو. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی سسٹم چلے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کوئی لڑائی نہیں. امید ہے میری تنقید کو مریم مثبت انداز سے لے کر چیزوں کو بہتر کریں گی. ٹیل سے کرم کے لیے اشیاء خرونوش اور ادویات لے جانے والا دوسرا قافلہ آج روانہ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق 45 مال بردار گاڑیاں روانہ ہوں گی. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ ہوگا. لوئر کرم مندوری کے مقام پر دھرنا جاری ہے. گزشتہ روز جرگے کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بالش خیل اور خارقلے میں ایک ایک بنکر مسمار کیا گیا تھا. کراچی نیپا چورنگی پر BRT کے ترقیاتی کام کے دوران سیوریج لائن ٹوٹ گئی. نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگی. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. نیپا چورنگی کے اطراف پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات. اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار. غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے آج معاہدے کا اعلان متوقع. بائیڈن نے بھی جلد معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی. دوحہ میں 16 دن سے مذاکرات جاری. فلسطینی حکام کا کہنا ہے شرائط کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ بندی کے 3 مراحل ہوں گے. پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے لڑائی بند کی جائے گی. حماس 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گی. ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. غزہ میں بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید. پاکستان جون تک پینڈا بانڈ جاری کرنے کا خواہاں ہے. ملک کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے. چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے $250 ملین اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو. کہا CPEC 2 میں برآمدی صنعت کو ترجیح دے کر قرض ادائیگی کو آسان بنایا جائے گا. آئندہ مہینوں میں کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل B میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے. اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی. ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایات. ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلباء اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے.